انٹر کے بعد طالب علم پر سب سے مشکل مرحلہ کسی یونیورسٹی میں داخلہ لینا ہوتا ہے اور اس دوران تقریباً سب بچے ہی پریشان ہوتے ہیں. کچھ طالب علم دوسرے شہر تو کچھ دوسرے ممالک کی یونیورسٹیز میں داخلہ لینے کی خواہش مند ہوتے ہیں, اپلائی کر رہے ہوتے ہیں. دنیا میں سینکڑوں یونیورسٹیز ہیں جو بہترین معیار کی تعلیم فراہم کرتی ہیں اور ان سینکڑوں یونیورسٹیز میں سے آپ کے لیے مناسب یونیورسٹی اور موضوع کورس کون سا ہے یہ سلیکٹ کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. ہمارے یہاں تو اس طرح سے کریئر کاؤنسلنگ بھی نہیں ہوتی, تو یہ اور ایک بڑی پرابلم بن جاتی ہے. پاکستان یونیورسٹیز سے ماسٹرز کرنے چاہیے, بیچلر کرنے چاہیے یا باہر جانا چاہیے, اور اگر باہر کی یونیورسٹی میں داخلہ لینا ہو تو پھر کیسے لیں, اسکالرشپ کیسے حاصل کریں. اور پھر فراڈ اصل میں سب سے بڑی پرابلم ہوتی ہے کہ جہاں پر آپ فیس ادا کر رہے ہیں کیا وہاں پر وہ جینوئن یونیورسٹی ہے, کوئی ایسے ہی کالج تو نہیں بنا ہوا جس کو وہاں کی حکومت کچھ عرصے بعد بند کر دے گی. کیونکہ جب میں اپنا ایکسپیرینس شیئر کروں, میں جب باہر پڑھنے گئی تھی تو میرے جاتے ہی وہاں پر خبر آئی ایک دن کہ 150 سے سم تھنگ زیادہ سے کالجز جو ہیں وہ برطانیہ کی حکومت نے چھاپے مار کر بند کر دیے کہ وہاں پر فراڈیولنٹ قسم کی کاروائیاں ہو رہی تھیں اور فیسیں لے کر, اور جو ڈگری دے رہے تھے وہ جینوئن نہیں تھی اور وہ ریکگنائز نہیں تھی وہاں کی انسٹیٹیوٹس کے مطابق. تو یہ کام بھی ہو جاتا ہے. ہمیں کیسے پتا کہ جس یونیورسٹی میں ہم اپلائی کر رہے ہیں پینسلوینیا یا فلانا ڈمکانا وہ اصل میں موجود ہے, اور ہم جب وہاں سے پڑھ کر نکلیں گے تو ہمارے ملک میں, دنیا میں, چین میں, جاپان میں جہاں جائیں گے اس ڈگری کی ویلیو ہوگی. اسی حوالے سے بات کرنی ہے جی. بالکل, فارن ایجوکیشن ایکسپرٹ جناب تیمور احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم جی. جی السلام علیکم. تیمور صاحب, یہ ساری پرابلمز تو ہم نے گنوا دی جی. اب آغاز آپ جہاں سے مرضی چاہیں وہ کر لیں, انٹر کے بعد اس فیصلے سے کر لیں, چاہے فیصلے سے شروع کریں کہ یہ کیسے پتا چلے گا میرے لیے یہ کورس موضوع ہے اور یہ یونیورسٹی, اور باہر جا بھی سکتے ہیں یا نہیں جا سکتے. دیکھیں, سب سے جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں کیریئر کاؤنسلنگ کا بہت زیادہ فقدان ہے. میرے خیال میں اسکول لیول سے کالج لیول پہ کیریئر کاؤنسلرز ہونے چاہیے جو کہ بچے کے ایپٹیچیوڈ کے مطابق اس کو گائیڈ کریں کہ آپ کے لیے کون سی فیلڈ موضوع ہے. کیونکہ جس فیلڈ میں آپ کا انٹرسٹ ہے, آپ کا پیشن ہے, اسی فیلڈ میں آپ کو جانا چاہیے. اچھا, اور پھر انٹرسٹ اور پیشن کے علاوہ ڈیمانڈ بھی دیکھنی چاہیے نا, اسکوپ ہے. لیکن دیکھیں, اب نارملی ہوتا یہ ہے کہ پاکستان میں ہر پیرنٹ یہ چاہتا ہے کہ اس کا بچہ ڈاکٹر بن جائے, اس کا بچہ انجینئر بن جائے, اس کے علاوہ بچے کو کوئی چوائسز نہیں ہوتا. اب ایک بچہ اس کا آرکیٹیکچر میں انٹرسٹ ہے اینڈ ہی وش ٹو بی آرکیٹیکٹ, بالکل صحیح, تو آپ اس کو اگر ڈاکٹر بنا دیں گے تو وہ بالکل بھی اس پہ مس فٹ ہوگا. ایک تو یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے, اور دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک میں جتنے بھی سرکاری ادارے ہیں یا پرائیویٹ ادارے ہیں اس میں کیریئر کاؤنسلنگ کو بہت زیادہ فروغ دینا چاہیے. ایکسپرٹ کیریئر کاؤنسلرز موجود ہونے چاہیے اور ان کو چاہیے کہ بچوں کے ساتھ ریگولر سیشنز رکھیں. اور اس فیلڈ میں میرے خیال میں کیریئر کاؤنسلنگ میں تھوڑا سا سائیکالوجی کا بھی بہت زیادہ رول ہے. جو اچھے سائیکالوجسٹ ہیں وہ اچھے کیریئر کاؤنسلرز ہو سکتے ہیں تو وہ کیونکہ بچے کے ایپٹیچیوڈ کو دیکھیں گے اور اس کے مطابق اس کو گائیڈ کریں گے. تو ایک چیز تو یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ جو والدین ہیں وہ بچے کے ساتھ موسٹ آف دا ٹائم اس کے انٹرسٹ کو واچ کر رہے ہوتے ہیں, اس کے وہ بھی, تو ان کو یہ نہیں چاہیے کہ بجائے اس کو زبردستی انجینئر بنا دیں یا زبردستی اس کو وہ بنا دیں. تیسری چیز جو امپورٹنٹ ہمارے ملک میں جس کا بہت زیادہ فقدان ہے وہ ہے ٹیکنیکل ایجوکیشن. ہمارے ہاں جو پلمبرز ہیں, الیکٹریشنز ہیں, یہ گاڑیوں کے میکینک ہیں, ان کی کسی قسم کی کوئی فارمل ایجوکیشن نہیں ہوتی, لیکن سکل ہے, اور یہ سکل ہے. اور باہر ممالک میں آپ جائیں تو ایک پلمبر ہے یا الیکٹریشین ہے, میں نے باہر ملک میں پلمبر کو پورش چلاتے ہوئے دیکھی ہے, میں آپ کو یہ بتا دوں, پوری ان آنکھوں سے میں نے اس کو دیکھا ہے. لیکن ان کے پراپر ایس او پیز ہوتے ہیں جن کے تحت وہ کام کرتے ہیں اور اس کے مطابق وہ چلتے ہیں. لیکن یہاں پر اس طرح کی کوئی چیز بھی موجود نہیں ہے. ایک چیز آپ نے مینشن کی, فراڈ جو ایک تو یہ بھی اس میں بھی اس کو شامل کر لیجئے گا کہ نمبر نہ آئے ہوئے ہوں اسٹوڈنٹ کے گریڈز کی بیس پہ, اگر کوئی اور یونیورسٹی ہے جہاں پر وہ چاہتا تھا اور اس کو ایجوکیشن نہیں اب ملے گی وہاں پر, تو پھر بھی کیا کریں. دیکھیں, باہر ممالک میں تو یہ ہے کہ انہوں نے اگر بچے کے نمبر کم ہیں تو فاؤنڈیشن کورسز انہوں نے ڈیزائن کیے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, جو کہ ایک برج ہوتا ہے بٹوین دا ڈگری اینڈ دا اسٹوڈنٹس کرنٹ ایجوکیشن. تو بچہ اگر اس کے لائک انگلش لینگویج ایبلٹی میں کمی ہے یا اس کے مارکس کم ہیں تو وہ 1 ایئر کا فاؤنڈیشن کورس کر کے اگر وہ اس کو ٹھیک طریقے سے پاس کر لیتا ہے تو وہ اپنی ڈیزائر ڈگری میں کنٹینیو کر سکتا ہے. اچھا, اب یہ پروسیس شروع کہاں سے ہوتا ہے کہ بھائی اگر میں نے یونیورسٹی دیکھنی ہے تو میں اس میں یونیورسٹی جانچوں تو کیسے جانچوں؟ جی, اور پھر دوسری چیز ہوتی ہے کہ انسان اپنی جیب جو ہے وہ دیکھے تو کیسے دیکھے اور کتنی دیکھے, ان دو چیزوں پر ہم آتے ہیں. اس میں دیکھیں, سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہمارے پاس 2 طرح کے لوگ آتے ہیں. ایک تو وہ آتے ہیں جو کہتے ہیں جی کہ ہم نے
باہر جانا ہے اور پھر ایجوکیشن کے بعد وہیں سیٹل ہو جانا ہے. ٹھیک ہے. دوسرے کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے واپس آنا ہے. اب سیٹلمنٹ کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ آسٹریلیا ہے, نیوزی لینڈ ہے, کینیڈا ہے, جو کہ اسٹوڈنٹس کو ایجوکیشن کے بعد ورک پرمٹس دیتے ہیں. ورک پرمٹس کے بعد الٹیمیٹلی وہ ان کو پی آر دیتے ہیں. تو اس کے مطابق ہم ان کو وہ گائیڈ کرتے ہیں. یہ یورپ میں نہیں ہوتا؟ یورپ میں نہیں ہوتا. یورپ میں خیر اور ٹریکس ہیں کہ آپ کو پھر ورک ویزا مل جائے اور پھر وہ ایک لینتھی پروسیجر ہے 8-9 ایئرس کا جو ہے. اور دوسری چیز ہمیں جو دیکھنی ہوتی ہے وہ اسٹوڈنٹس کا انگلش لینگویج لیول دیکھنا ہوتا ہے, اس کے مارکس دیکھنے ہوتے ہیں اور اس کا بجٹ بھی دیکھنا ہوتا ہے. ڈیفینیٹلی اگر ایک اسٹوڈنٹ یو ایس پڑھنے جا رہا ہے تو وہاں پر تو اسٹارٹنگ فیس ہی $15,000 to $20,000 ایئر ہے. تو اگر اس کا بجٹ ہی 10 لاکھ روپیز ہے تو اس کو ہم پھر کوئی اور کنٹری ایڈوائز کریں گے. تو یہ چیزیں جو کہ ہم لوگ اسٹوڈنٹس کو کیسے پتہ چلے گا یونیورسٹی جس میں ہم اپلائی کر رہے ہیں وہ جینوین ہے؟ دیکھیں یہ جو ایشو آیا تھا یہ سب سے زیادہ یو کے میں لوگوں نے فیس کیا تھا. سینکڑوں کالجز بند ہوئے, سینکڑوں کالج بند ہوئے تھے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں یو کے گورنمنٹ کی بہت زیادہ سستی موجود ہے, کیونکہ سٹارٹ میں جب انہوں نے پرائیویٹ کالجز کو ویزاز دینے کا اتھرائز کیا تو کوئی کالج بھی ایز اے لمیٹڈ کمپنی رجسٹر ہو کے وہ اسٹوڈنٹ کو ریکروٹ کر سکتا تھا. اور اس میں نقصان بہت ہوا اسٹوڈنٹس کا, وہ جا کر پڑھ کر آ بھی گئے واپس. جی ہاں. تو اس میں یہ ہوا کہ بعد میں پتہ چلا کہ وہ تو 2 روم کا کالج تھا یا 3 روم کا کالج تھا اور وہ بیچ میں بند ہو گیا. تو 2008 to 10 کے درمیان پھر یو کے گورنمنٹ نے اس کے اوپر کچھ ورکنگ شروع کی. انہوں نے پھر رجسٹر آف اسپانسر بنایا. بہرحال آج کے دور میں یہ چیز بڑی آسان ہے کہ آپ یو کے کی جو آفیشیل گورنمنٹ کی ویب سائٹ ہے وہاں پر ایک ڈاکومنٹ پڑا ہوتا ہے رجسٹر آف اسپانسر اسٹوڈنٹ کے لیے. تو اس میں تمام جو ان کے ریکگنائز کالجز ہیں ان کی لسٹ موجود ہے. یہ یو کے کے لیے, یہ یو کے کے لیے. باقی ممالک میں بھی یہ وغیرہ ایک زمانے میں بڑا جاتے تھے. جی ہاں, اس میں بھی یہ ہے کہ جو آپ کی گورنمنٹ کی آفیشیل جو لسٹ ہوتی ہے ریکگنائز کالجز کی آپ کو اس کو فالو کرے. فار ایگزامپل آپ اگر پاکستان میں ہیں اور آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون سا یونیورسٹی یا کون سا کالج ریکگنائز ہے اور کون سا ریکگنائز نہیں ہے, تو HEC از دا بیسٹ انسٹیٹیوشن, جس کی ویب سائٹ پہ آپ جائیں گے ریکگنائز اداروں کی ایک لسٹ موجود ہوگی. اسی طرح HEC کی طرز کا ہر ملک میں, سائپرس میں, ٹرکی میں, ہنگری میں, یو کے میں, یو ایس میں وہ ان کا ادارہ ہوگا. اس کو لسٹ کو آپ کو فالو کرنا چاہیے. اگر وہ ریکگنائز ہے تو پھر آپ کو کوئی پرابلم نہیں. اچھا, پیسوں کی بات. ہاں پیسوں کی بات کی. اب پیسوں کا لمیٹڈ بجٹ ہے, اس کے بارے میں بھی بتائیے. اور جس کا لمیٹڈ بجٹ نہیں ہے اور زبردست گریڈز بھی آ گئے ہیں اور وہ اپنی مرضی سے کوئی بھی سلیکٹ کر سکتا ہے, اتنا وہ لکی ہے کہ گریڈ بھی ہے, پیسہ بھی ہے اور اس کے نمبر بھی اچھے آ گئے, واہ واہ واہ, تو وہ کہاں اب جائے؟ مطلب پرائیورٹی ایجوکیشن کی پرائیورٹی, لیکن ایجوکیشن کی پرائیورٹی کے حساب سے کون سا ملک ہے؟ ایک زمانے میں یو کے بہت تھا, پھر اب آہستہ آہستہ ٹرینڈ چینج ہو گیا, یو ایس has overtaken over. دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر بچے کے نمبر بھی اچھے ہیں اور اس کو بجٹ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے پھر تو ڈیفینیٹلی وہ رینکنگ میں جائے گا, وہ ٹاپ 100 کو دیکھے گا. آئی وی لیگ شیک. جی ہاں, اب ٹاپ 100 میں تو آپ کو زیادہ انسٹیٹیوشن یو ایس کے اور یو کے ہی ملتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, لیکن میں جو یہاں پر تھوڑا سا آپ کے ناظرین کو ایجوکیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے 20 ایئرس کے ایکسپیرینس میں یہ کوشش کی کہ کچھ ایسی پروڈکٹس, کچھ ایسی اپرچونٹی اسٹوڈنٹس کے لیے لے کر آؤں جو کہ ایک مڈل کلاس یا جو کم نمبروں کے بچے بھی اس سے مستفید ہیں. یہ ذرا ڈیٹیل میں یہ زیادہ ہے ایکچولی. ایک کالر ہم لے لیتے ہیں, ام ہانیہ ہے جی. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو ہائی ٹو اویس اینڈ شفا. آپ لوگ السلام علیکم. وعلیکم ہائی. Thank you. You guys are great. Thank you very much because you know you guys are the only people in morning who's been connecting generation to generation. Thank you جی, بہت شکریہ آپ کا. آپ لوگ یہ پروگرام کرتے ہیں and I'm a big fan of this morning show. ہم اپنے ناظرین کے بڑے فینز ہیں. بالکل, اور کیا آپ لوگوں کی وجہ سے ہے بھائی. آپ لوگوں کا پہلے ہم سوچتے ہیں جب ہم کوئی سیگمنٹ پلان کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو فائدہ ہوگا یا ہم صرف آ کے ٹائم ویسٹ کریں گے آپ کا. بتائیے کیا سوال کریں. اور آپ کو کی لڑائی زیادہ اچھی لگتی ہے. یہ باز نہیں آتے, دیکھیں روز ہم شو کے بعد بیٹھتے ہیں, میں ان کو سمجھاتی ہوں اویس باز آ جاؤ. کسی دن میرے اندر کا پھر وہ جاگے گا تو پھر نہ کہنا. بالکل بالکل, لیکن ان کو سمجھ میری بات کی نہیں آتی. لیکن اینی وے, اوہو میں تو ڈر گیا. بالکل بالکل, تھینک یو سو مچ. ایکچولی آج کا جو پروگرام ہے نا آپ کا فورن ایجوکیشن ایکسپرٹ کے حوالے سے, بیکاز آئی ایم آلسو فورن کوالیفائڈ. میں ابھی ایکچولی اپنی فیملی میں ہی جو ہے وہ بردر سسٹرز ان کے حوالے سے میں نے کچھ کنسلٹنٹس وغیرہ کو کانٹیکٹ کیا تھا, بیکاز آئی ہیو بین انٹو دیٹ. تو جیسے یہ HSC کی بات کی ہے ابھی تیمور صاحب نے کہ HSC
हमारे एक ऐसा लिंक है जिस पे तमाम जो है वो लीगल इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो अवेलेबल होते हैं जो एज पर द मेरिट जो है स्टूडेंट्स को एडमिशन देते हैं. बट आई हैव बीन work as a consultant and I've been to many consultants. We never ever instructed to give a proper detail to student because हमारा ये होता है कि हमारे पाकिस्तान में कंसल्टेंट की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि जी पहले 50% फीस ले लें आप. कंसल्टेंसी चार्जेस में कॉन्ट्रैक्ट में ये होता है कि जी 50% फीस इज नॉट रिफंडेबल टू यू इन केस अगर स्टूडेंट का वीजा रिजेक्ट हो जाए. फिर ये खास तौर पे वो यूनिवर्सिटीज होती हैं बिकॉज आई नो देयर इज अ परसेंटेज ऑफ अ कंसल्टेंट तो प्लीज वो भी ज़ाहिर है प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हैं. बिल्कुल बिल्कुल हाईलाइट करें. दूसरा ये कि हमारे यहाँ जैसे यूरोप में आजकल बहुत सारे प्रोग्राम्स तैमूर अहमद साहब को बहुत अच्छे से पता होगा बिकॉज पहले ये होता था कि सिर्फ वो बच्चे जा सकते थे जिनकी इंग्लिश भी अच्छी होती थी जो फीस भी पे कर सकते थे. ठीक है. बट मेरे साथ ये था कि मेरी इंग्लिश भी नहीं अच्छी थी एंड आई वाज नॉट एबल टू पे माय फीस एज वेल. बट आई वेंट देयर एंड आई वाज वर्किंग ऑनलाइन एंड ऑल बिकॉज एक आपकी इंग्लिश का टेस्ट किसने लिया था? मेरा ब्रिटिश काउंसिल. मतलब आपको क्यों ऐसा लगा? ये तो ब्रिटिश काउंसिल पे फिर मैं इधर सवाल उठाऊंगी जो हम आपकी कम से कम अंग्रेजी जितनी इस एक कॉल में सुनी है तो 7 या 7.5 के आसपास हैं आप. जब बहुत अगर कंजर्वेटिव मार्किंग भी करना है तो 6.5 है. तो मैंने वो बताया है कि आईएलटीएस में तो आपको आराम से 6.5 to 7 है आप. जी आई वर्क हार्ड एंड आई पास नॉट इवन माय लैंग्वेज टेस्ट हियर इवन आई पास देयर एंड आई एग्जाम्ड 1 diploma duration over there so they promoted me to direct to MBA classes so that was जबरदस्त. अच्छा आपका जो पॉइंट है वो आगे हम जरा तैमूर साहब से डिस्कस करते हैं कि ये जो है सिलसिला भी होता है कि जी पैसे दे दो फिर उसके बाद वो फिर एडमिशन हो ना हो. देखिए बात यह है कि जो इन्होंने ये बात की है कि स्टूडेंट्स जब कंसल्टेंट्स के पास जाते हैं तो वो कहते हैं कि आप 50% एडवांस फ़ीस दे दें और अगर आपका वीज़ा लगेगा या नहीं लगेगा तो वो आपकी फ़ीस नॉन रिफंडेबल होगी. तो ऐसा नहीं होता. जो जेन्युइन कंसल्टेंट्स हैं जो भी फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ हैं किसी भी स्टूडेंट का अगर वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाए तो उसकी फ़ीस 100% रिफंडेबल होती है. ठीक है. ओनली जो डिडक्शन होती है जो नॉन रिफंडेबल फ़ीस होती है वो एप्लीकेशन फ़ीस होती है जो कि नॉर्मली आपकी $100 या 100 यूरो या 100 पाउंड्स होती है. तो जो अगर कोई कह रहा है कि सारी फीस नॉन रिफंडेबल है तो गड़बड़ है उधर फिर. जी हाँ बिल्कुल गड़बड़ है. और नॉन रिफंडेबल अमाउंट जो होती है वो पाकिस्तानी 15,000 to 20,000 रुपीज़ होती है जो कि यूनिवर्सिटी डिडक्ट करती है जो एप्लीकेशन फ़ीस होती है. रिमेनिंग वो तमाम अमाउंट जो है वो वापस करने की मजाज है. अच्छा अब्दुल्ला साहब हैं हमारे साथ कराची से. अस्सलाम वालेकुम. खैरियत से आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक. अब्दुल्ला साहब फरमाइए क्या सवाल करेंगे? अच्छा बहुत एक तो मैं आपके प्रोग्राम को अप्रिशिएट करूंगा और आप दोनों को अप्रिशिएट करूंगा कि बड़े बोल्ड और बहुत सेंसिटिव टॉपिक्स के ऊपर आप लेके आते हैं. थैंक यू. मैं थोड़ी सी कड़वी बात करूंगा. आप नहीं हल्का ऐसा ना करना बस थोड़ा मतलब जरा मुनासिब कर लेना भाई. नहीं मुनासिब नो मुनासिब करना है. देखो बिल्कुल कल भी प्रोग्राम करना है भाई. नहीं भाई आप हमने भी प्रोग्राम में आना है और हमने भी प्रोग्राम करने हैं. हम कौमी असेंबली में नहीं बैठे हुए. बिल्कुल. अच्छा लिसन टू मी नाउ. दिस इज अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक. अच्छा अब बात ये है कि थोड़ी सी कड़वी बात वैसी नहीं है बदतमीजी वाली मगर सच्ची बात है. आप और मैं आज हम इस एज में आ गए जब हमारे बच्चे अब यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन्स के लिए तैयारी कर रहे हैं. हम तो गुजर गए उस माहौल से उस टाइम से. आज पॉपुलेशन फिगर बहुत ज्यादा हो गया है पाकिस्तान का ये हम सब जानते हैं. बड़ी सिटीज के अंदर बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन है. मैं थोड़ी सा टाइम आपका थोड़ा सा ले रहा हूँ. मेरे पास बिल्कुल आखिरी मिनट है तो 30 सेकंड में अगर मुकम्मल कर लें तो शुक्रिया. मेरा ये सवाल है कि हम इतने नालायक और इतने हम इनसेंसिटिव हमारे ऊपर जो लोग बैठे हुए हैं कि वो इस फॉर्म को पढ़ने ही नहीं देना चाहते. आप ये बड़ा आपका वैलिड पॉइंट है. अच्छा क्यों नहीं बनाते अपने यूनिवर्सिटीज का कॉलेजेस का स्कूल्स का स्टैंडर्ड क्यों अच्छा नहीं करते कि आप यूनिवर्सिटीज में जाने ए लेवल आज तक आप खत्म क्यों नहीं कर सके. अपने मैट्रिक सिस्टम को आप इम्प्रूव क्यों नहीं कर सके. अब्दुल्ला साहब बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वाकई. ये जो तालीमी निज़ाम है हमें इस पर तवज्जो देनी चाहिए. बिल्कुल सही. लेकिन ज़ाहिर है दुनिया भर में बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं. पुराने ज़माने में भी लोग भाई बगदाद जाते थे इराक जाते थे मुख्तलिफ जगहों पर जाते थे पढ़ने के लिए. तो जहाँ अच्छा उस्ताद अच्छी फैकल्टी होती है अच्छा सिस्टम बस अनफॉर्चुनेटली है कि हमने इधर कुछ बनाया नहीं उसके सामने. फाइनली जो बात वो गरीबों वाली कि भाई गरीब आदमी हूँ मुझ जैसे देखिए पैसे नहीं है नंबर ठीक ग्रेड भी बस दरमियाने हैं.
दरमियाने एवरेज रखें ना, चलो ठीक है, एवरेज रखें क्योंकि वो तादाद स्टूडेंट्स की ज़्यादा होती है। देखिए वैसे तो जो स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो यूके, यूएस, कनाडा तमाम मुल्कों में अवेलेबल हैं, लेकिन वो हाई ग्रेडर्स के लिए हैं जी। जो शेंजन जोन है हमारी यूरोप की, जिसमें हंगरी, इटली, फ्रांस, बेल्जियम, नॉर्वे, डिफरेंट जर्मनी, तो ये कंट्रीज़ उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत बेहतर हैं। जर्मनी यूनिवर्सिटीज़ जो जितनी भी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं, दे आर ऑफरिंग फ्री एजुकेशन टू इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। लेकिन वो लैंग्वेज अंग्रेजी में ही होती है? जी अंग्रेजी सारी तो नहीं, लेकिन सर सारी नहीं होती, लेकिन कुछ मास्टर ऑलमोस्ट तमाम फील्ड्स में आपको इंग्लिश लैंग्वेज मिल जाती है। सिर्फ कुछ में ये कंपल्शन होती है कि आप वहाँ की लैंग्वेज सीखें। जी हाँ, वो है। और उसमें जस्ट स्टूडेंट को अपने लिविंग एक्सपेंसेस बियर करने पड़ते हैं और वो वहाँ पर पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में जाकर स्टडीज़ कर सकते हैं। इसी तरह इटली और हंगरी पे हम काम कर रहे हैं। हंगरी इज़ अ वेरी इमर्जिंग मार्केट इन पाकिस्तान फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, और हंगेरियन जो यूनिवर्सिटीज़ हैं दे आर वेरी हिस्टोरिकल यूनिवर्सिटीज़। लाइक मेरे पास यूनिवर्सिटी ऑफ पेच है, डेट इज़ 600 years old यूनिवर्सिटी। देन वी हैव यूनिवर्सिटी ऑफ डेब्रिसन, एटवस फ्लोरांड यूनिवर्सिटी जो कि 300 to 500 years old यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो इनके जो 1 year के एक्सपेंसेस हैं वो बहुत कम है। मतलब कितने पैसे होने चाहिए आपकी जेब में तब आप सोचें कि हाँ जी मैं बाहर की यूनिवर्सिटी में जा सकता हूँ? मिनिमम कोई क्राइटेरिया? देखिए मिनिमम आपके जो है ना, इवन कि आप टर्की में लाइक 2 to 3 लाख रुपीज़ पर ईयर पे भी पढ़ने जा सकते हैं। ओके ठीक है, वहाँ की जो यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप के बाद 2 to 3 लाख रुपीज़, जिस तरह ये हंगरी का मैंने स्कॉलरशिप के बगैर 5 लाख के करीब आ जाएगा। और जो हंगेरियन यूनिवर्सिटीज़ हैं ये 8 to 9 लाख रुपीज़ पर ईयर है, और ये इसमें आपको तमाम जो शेंजन जोन के मेंबर कंट्री में आप जा रहे हैं, तो इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर स्टूडेंट विशिंग टू स्टडी अब्रॉड। बिल्कुल सही, यानी कि ये हमारे पास इतना पैसा होना चाहिए तब आप जाकर किसी यूनिवर्सिटी में जाकर तालीम हासिल करने के बारे में सोच सकते हैं। तो ये एप्लीकेशन के हवाले से भी हम एक सिलसिला करेंगे कि स्कॉलरशिप एप्लीकेशंस वगैरह को किस तरह से, क्योंकि बड़ी कॉम्पिटिटिव एप्लीकेशंस होती है, वो एक खास सेगमेंट आपके लिए लेकर आएंगे, क्योंकि अभी ये तशनगी जो है इसमें रह गई, थोड़ी सी बाकी रह गई।